میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ لوگوں سنو میرے بعد اگر کوئی پیغمبر ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو چکا۔ جب عمر فاروق اعظم سے سوال ہو سکتا ہے تو کون ہے نواز شریف، کون ہے آصف زرداری، اور کون ہے عمران خان، اور کون ہے علی محمد؟ اگر کوئی مس اپروپریشن نہیں کی، اگر کوئی عہدے کا غلط استعمال نہیں کیا، اگر کوئی کرپشن نہیں کی، اگر کوئی ڈاکہ میں نے نہیں ڈالا، تو علی محمد کو چاہے پورا پاکستان سوال کرے مجھے مسکرا کے جواب دینا چاہیے۔ ایمان سے مجھے بتائیں جناب اسپیکر صاحب، ایمان سے مجھے بتائیں کیا اگر یہ سوال یہاں پہ رکھا جائے کہ تمام پارلیمنٹیرینز، کیونکہ سب سے پہلے ہمیں جواب دینا ہے، اس کے بعد کسی جج اور جرنیل سے سوال کرنے جوگے ہوں گے ہم، کیونکہ کسی سیاستدان کی سب سے بڑی طاقت اس کی اخلاقی قوت ہوتی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس کوئی لاکھوں کی فوج اور کوئی اپنے ذاتی نوکر چاکر نہیں تھے، لیکن وہ آدمی جب انگلی ہلاتا تھا دنیا بیٹھتی اور اٹھتی تھی۔ اس نے ایک دفعہ بات کی کسی بڑے میاں سے، کس نے پوچھا بابا جی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آدمی تو انگریزی میں بات کر رہا ہے۔ اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اتنا مجھے پتا ہے جو بول رہا ہے سچ بول رہا ہے۔ صاحب آپ کہتے ہیں میں نے روڈ بنایا، میں نے موٹر وے بنائی۔ زرداری صاحب کہتے ہیں میں نے 18ویں ترمیم کا اچھا کیا، آپ نے بنائی 18ویں ترمیم آپ نے منظور کروائی۔ سوال یہاں پہ یہ ہے روڈیں بھی بنی، اسپتال بھی بنے، سرکاری ادارے بھی بنے، اسکول بھی بنے، کالج بھی بنے۔ 70 سال میں پاکستان کا نہ کوئی ایک اسپتال، نہ کوئی ایک یونیورسٹی، نہ کوئی ایک کالج، نہ کوئی ایک سرکاری ادارہ دنیا کے ٹاپ 100 میں آتا ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ کیا یہ سب کچھ تو نہیں کیا؟ کیا یہ سب کچھ صرف ڈکٹیٹرز نے کیا؟ کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں تھی؟ عوام تو میرے سے گلا کرتی ہے، عوام تو علی محمد کی طرف دیکھتی ہے، عوام تو خواجہ صاحب آپ کی طرف دیکھتی ہے۔ عوام نے تو آپ کو ووٹ دیا، عوام نے تو مجھے ووٹ دیا۔ عوام نے مجھے اس لیے ووٹ نہیں دیا کہ وہ در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، ان کے بچے اچھے نمبر لے کے در بدر کی ٹھوکریں کھائیں اور وہ وہاں پہ جا کے پھر خودکشیاں کریں۔ کون سا اسپتال ایسا ہے پاکستان کا جہاں آپ میں سے کوئی بھی اپنے ماں، اپنے گھر والی کو علاج کے لیے بھیجنا وہاں پہ سنگ کرنا چاہے گا؟ ادارے تو چھوڑیں، آپ نے تو میرے ملک کی ماؤں کو بھیک مانگنے کے لیے چوکوں پہ بھیج دیا، ہمارے ملک کی ماؤں کو بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیا۔ سوال میرا آپ پورے پاکستانی قوم سے ہے، یہ جو میرے ملک کی مائیں چوکوں میں در بدر بھیک مانگ رہی ہیں چوکوں میں کھڑے ہو کے، کیا یہ 10 مہینے میں عمران خان نے نکالا یا 40 سال میں آپ نے پیپلز پارٹی نے نکالا؟ صرف ایک ہفتہ پہلے چلے چھوڑیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، اپنے آپ سے تو سوال کر سکتے ہیں نا، قیامت کے دن تو اپنا ہی جواب دیں گے نا۔ میں تو عمران خان صاحب کا جواب نہیں دوں گا، آپ بھی نواز شریف صاحب کا نہیں دیں گے۔ میں آپ کو یہاں برملا کہنا چاہتا ہوں، ہم کسی کے سپاہی نہیں ہیں، ہم اللہ کے سپاہی، مملکت خدا داد کے غلام ہیں۔ جہاں میرے لیڈر ہے، میری جماعت کی بات پاکستان کے مفاد کے خلاف جائے، وہاں آپ نے پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ یہ کون سی بات ہے؟ اگر کسی کا لیڈر کرپشن کرے، وہ جائے، اس کا وکیل جا کے ڈیفینڈ کرے۔ ایک ماں کو دیکھا پنڈی کے ایک چوک میں، کہاں سے پرانی وہ حس دوبارہ جاگ گئی لکھنے کی۔ آخری 1 منٹ مجھے دے دیں، شاید کسی کا نہیں تو میرا ہی ضمیر جاگ جائے۔ یہ میرے دیش کی بوڑھی ماں کے نام، جس کو آپ نے بھی تحفے دیے اور سب نے دیے، جس کو چوک پہ بھیک مانگنے کے لیے ہم نے نکال کے کھڑا کر دیا۔ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا اس دیش کی ماں کو وہ عزت دی آپ نے؟ 3 بار نون لیگ نے حکومت کی ہے اور 4 بار پیپلز پارٹی نے۔ میرے دیش کی بوڑھی ماں، میرے دیش کی بوڑھی ماں چوک پہ بیٹھی تھکی سی۔ میرا کلام ہے ٹوٹا پھوٹا ہو تو برداشت کرو۔ آنکھیں خالی چہرہ پھیکا، آنکھیں خالی چہرہ پھیکا، رنگ اڑا سا۔ میرے دیش کی بوڑھی ماں ہاتھ پھیلائے چپ سی، میرے دیش کی بوڑھی ماں ہاتھ پھیلائے چپ سی۔ آتے جاتے لوگ کچھ جانے کچھ انجانے سے، معاف کر او بڑھیا ایک بولا، دوجا چپ چاپ گزر گیا۔
کھڑی کی کھڑی رہ گئی میرے دیش کی بوڑھی ماں. آؤ ماں کی نظر سے دیکھو, آؤ ماں کی نظر سے دیکھو, نظر جہاں بھی آئے میرے دیش کی بوڑھی ماں. احتساب ہوگا, اکاؤنٹیبلٹی ہوگی جناب اسپیکر صاحب, اور سب کی ہونی چاہیے. اس بات پہ میں خواجہ آصف صاحب کی ایگری کرتا ہوں کہ احتساب اگر ہو تو سب کا ہو. ہماری حکومت بھی یہ چاہتی ہے. لیکن آخری بات کہتا چلوں بحیثیت پارلیمانی امور کے وزیر کے, کہ پروڈکشن آرڈر ایک ممبر کا حق ہوتا ہے, تو اس میں اس کی سینس کیا ہے؟ اس کی سینس یہ ہے کہ پروڈکشن آرڈر اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس کے حلقے کی آواز وہاں پہ پہنچے. لیکن سوال یہ ہے اسی حلقے کی عوام کی یہ بھی ایک اس کا حق ہے کہ اس کے ووٹ پہ جانے والا جو ہے وہ ایماندار رہے گا. اگر اسی شخص کے خلاف کرپشن کے ثبوت ہوں یا کرپشن کی تحقیقات ہوں, اسی عوام کا یہ حق ہے کہ اس سے تحقیقات کی جائیں, پروڈکشن آرڈر کے پیچھے چھپا نہ جائے. آخری بات یہ ہے, 10 بار لوگ یہاں پہ آ کے چلے گئے, میری دوسری بار ہے. احسن اقبال صاحب آپ پتہ نہیں کتنی بار آئے, عمر بن عبدالعزیز صرف 2 سال حکومت میں رہے, ہمارے تو ابھی 1 سال ہونے لگا ہے, آپ تو 25-30 سال سے ہیں. آخری بات, عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب فوت ہونے لگے, آسمان سے لکھا ہوا کاغذ آیا کہ ہم نے عمر بن عبدالعزیز کو دوزخ کی آگ سے آزاد کیا. کچھ تو ایسا کرتے جاتے کہ دوزخ کی آگ سے تو ہم آزاد ہو جائیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ موقع بار بار نہیں ملے گا. عمران خان تو کھڑا ہے, انشاءاللہ ملک آگے بڑھے گا, احتساب ہوگا, اکاؤنٹیبلٹی ہوگی انشاءاللہ. جس نے پاکستان کا خزانہ لوٹا ہے, 1-1 روپے اس سے انشاءاللہ واپس برآمد کریں گے.